بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ کل ہم نے صحیح اور معطل اس کے اعراب کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر آگے اس کی جو تدریب ہے اور مشق جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو حل کر کے لائیں گے۔ جی افشین ثاقب صاحبہ، آپ بتائیں صحیح کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم معرب جس کے آخر پہ الف ان کے حروف علت میں سے کوئی بھی نہ ہو، وہ صحیح کہلائے گا، اور اس جی کا اعراب جو ہے وہ لفظاً ہوگا، یعنی کہ الکتاب مفیدن، الکتاب مفیدن، ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا ان الکتاب مفید، ان الکتاب، جی مفیدن، اور نظر تو فی الکتابی۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی تھا جو قائم مقام صحیح ہوتا ہے، وہ کون سا اسم ہے؟ سوری میرے ذہن میں نہیں ہے۔ چلیے آپ ہی بتائیے کہ معطل جو ہے اس کی کیا تعریف ہے، معطل کس کو کہتے ہیں؟ استاذ معطل وہ ہے جس کے جو آخری جو الف واو یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا ہو اس میں لفظ۔ ہاں، معطل کی کتنی اقسام ہیں؟ معطل کی استاذ دو قسمیں ہیں، جی ایک جس اس میں مقصور ہوتا ہے اور ایک اس میں منقوص ہوتا ہے۔ چلے ماشاء اللہ۔ جی آگے آمنہ محمد، آپ بتائیے اسم مقصور کون سا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں اسم مقصور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف مکسورہ لازم ہو، جیسے رائی تو موسیٰ، مرر تو موسیٰ، یہ تقدیر اس کی ہے نا اعراب ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ چلے ماشاء اللہ۔ ایک اور اسم بھی ہے جس کا اعراب بالکل اسم مقصور والا ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ جی آمنہ محمد آپ ہی بتا دیں۔ چلیں آگے، حمنہ شہزادی۔ اسم مضاف ہو یا ہاں ٹھیک ہے، اسم مضاف بیا متکلم، یعنی جو اسم یا متکلم کی طرح مضاف ہو اس کا اعراب بھی اسم مقصور کی طرح تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ چلیں جی ماشاءاللہ، حمنہ شہزادی آپ بتائیں اسم منقوص کون سا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ اسم معرب جو جس کے آخر میں یا لازمہ ساکنہ غیر مشددہ اور اس کا ماقبل جو ہے وہ مکسور ہو، جیسے القاضی، البادی اور الہادی۔ ٹھیک ہے، اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اس کا اعراب رفی اور جری حالت میں وہ تقدیری ہوتا ہے، جبکہ نسبی حالت میں وہ لفظوں میں ہوتا ہے۔ ہاں ظاہری ہوتا ہے۔ چلے جی ماشاءاللہ، ظاہراً، اس کی مثال؟ جیسے وہ اگزامپل بھی دے دوں؟ جی ایگزامپل بھی دے دیں۔ جا قاضی، جاء رأیت القاضی، ال قاضی، آئے گا، جا جاء القاضی، القاضی، جا القاضی، جی رأیت قاضٍ، رأیت مررت بھی، رأیت القاضیہ۔ رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ چلے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمارے پاس مشقیں ہیں، تو میں نے اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کل بتا بھی دی تھیں۔ جی اب ہم یہ سوالات جو مشقوں کے موجود ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اسماء معربہ بالحرکات سے کیا مراد ہے؟ جی راشد مخصوص صاحب آپ بتائیں، اسماء معربہ بالحرکات۔ وہ اسماء معربہ جن پہ اعراب کی وجہ سے زبر زیر پیش یا فتح ضمہ کسرہ حرکات، ہاں آپ کہیں کہ وہ معرب اسماء جن کا اعراب ضمہ فتح کسرہ یعنی حرکات کے ذریعے آتا ہے۔ جی بالکل، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں ہاں رونق جاوید صاحبہ، آپ بتائیے اسم مقصور اور جی اسم منقوص، اسم مقصور اور اسم منقوص یہ کون کون سے ہیں؟ مقصور کون سا ہوتا ہے اور منقوص کون سا ہوتا ہے؟ جی اسم مقصور ہوتا ہے کہ
وہ جس کے آخری حرف میں اسم الف مقصورہ ہو، جیسے کہ موسیٰ، عیسیٰ، اور اسم منقوص وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو، نہ تو وہ ساکنہ ہو اور نہ مشدد ہو، اور اس کے ماقبل زیر ہو. نہیں، ساکنہ تو ہوگی لیکن مشدد نہیں ہوگی. ساکنہ ہوگی لیکن مشدد. جیسے کہ ہادی یا قاضی، القاضی، الہادی. چلیں ماشاءاللہ. جی آگے ہیں ولید. آپ بتائیں معرب بالحرکات اسماء کے اعراب کی تفصیل بیان کریں. یعنی وہ کون کون سے اسماء ہیں جن کا اعراب بالحرکات آتا ہے؟ سوال دہرا دیں. معرب بالحرکات اسماء کے اعراب کی تفصیل بیان کریں. یعنی وہ کتنے اسماء ہیں جن کا اعراب بالحرکات آتا ہے؟ چار قسم کے ہیں. ایک مفرد غیر منصرف، ایک جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، تیسرا جمع مکسر غیر منصرف، اور چوتھا غیر منصرف نہیں، منصرف ہی ہوگا. جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف الگ ہے. ہاں جی، غیر منصرف چوتھے نمبر پہ ہے. چلے ماشاءاللہ. جی نورین صاحبہ، اب آپ بتائیے، یہ ہمارے پاس درج ذیل خالی جگہ مناسب کلمہ سے پر کریں. تو یہ ہمارے پاس چند ایک جملے ہیں، تو آپ نے اس کو صحیح پر کرنا ہے. پہلا جملہ یہ ہے کہ معرب ڈیش کا اعراب ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بالحرکات آئے گا یا بالحروف آئے گا؟ الحرکات ہو جائیں گے. بالحرکات آ جائے گا. بالحرکات. ہاں ٹھیک ہے. آگے دوسرا بھی آپ ہی بتا رہے ہیں، تثنیہ جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ کا اعراب ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ بالحروف ہوتا ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آمنہ محمد، آگے دو آپ بتائیں گی. جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت ضمہ اور نصبی و جری حالت آتی ہے، کس سے آتی ہے؟ کسرہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. غیر منصرف کی جری حالت آتی ہے، کس سے آتی ہے؟ فتحہ سے آتی ہے. فتحہ سے. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے ہیں راشد مخصوص. اب آپ بتائیں اسماء ستہ کی نسبی حالت کیسے آتی ہے؟ اسماء ستہ کی نسبی حالت الف سے آتی ہے. ٹھیک ہے. جاء ابوک رأیت اباک. چلیں جی ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے رونق جاوید، آپ بتائیں اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ لفظی ہوتا ہے، تقدیری ہوتا ہے، یا محلی ہوتا ہے؟ تقدیری استاد. تقدیری ہوتا ہے. اور اسم منقوص کا اعراب نسبی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اسم منقوص نسبی حالت میں نسبی حالت میں نسبی حالت میں ہوتا ہے استاد محترم کون سا والا؟ یہ اسم منقوص باللام، معروف باللام، یا کیا؟ اسم منقوص کون سا ہے؟ اسم منقوص پہلے بتائیں نا کون سا ہوتا ہے استاد. وہ والا جیسے الہادی، قاضی، لیکن اس میں نا معروف باللام اور غیر معروف باللام والے دو. تو معرب باللام کی بات ہی ہو رہی ہے نا. غیر معرب باللام تو ایک الگ سے اس کی شکل ہے، اس کو چھوڑیں. معرب باللام اس کو تو فتح سے ہوتا ہے، اس کو آخری حرف پر فتح. آپ کہیں لفظی ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں موجود ہوتا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہیں سلیمان باسط. آپ لوگ بتائیں گے کچھ. یہ ہمارے پاس کچھ جملے ہیں، تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ درست ہیں اور کچھ غلط ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ درست کون سے ہیں اور غلط کون سے ہیں. جی یہ جو نئے لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں تو یہ بتائیں گے. معرب بالحروف کا اعراب ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے. اور کوئی بتائیں؟ وقاص خان آپ غلط ہو. غلط ہے، الف واو یا آئے گا. ہاں کیونکہ حروف جو ہیں وہ الف واو یا ہوتی ہیں، اور یہ جو ضمہ فتح کسرہ ہے یہ حروف نہیں ہے، یہ حرکات ہیں. جی آگے عزہ الطاف، آپ بتائیں گی کہ جمع مکسر منصرف معرب بالحروف ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے.
غلط ہے کیونکہ جمع مکسر منصرف مورب بالحرکات ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جی. آگے جمع مذکر سالم کی رفع حالت واو کے ساتھ آتی ہے. جی نعمان خالد آپ بتائیں یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جمع مذکر سالم کی رفع حالت واو کے ساتھ آتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم جی سر السلام. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے معافی ہے. جی سر. چلیں جی ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے. جی آگے ہے تثنیہ کی نسبی و جری حالت الف کے ساتھ آتی ہے. ہاں جی راشد مخصوص صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی الف یہ کے جملہ ساتھ آئے گی. صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. تثنیہ کی نسبی و جری حالت الف کے ساتھ آتی ہے. پھر سوچ لیں. یہ یا کے ساتھ آتی ہے نا. ہاں یا کے ساتھ آتی ہے. جاء رجلان رأیت رجلین مررت برجلین الف کے ساتھ اس کی رفع حالت آتی ہے. اس کے بعد آگے 5 نمبر پر ہے غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے. جی رونق جوید صاحبہ. جی صحیح ہے. صحیح ہے. جی اس کے بعد پھر ہمارے پاس چند ایک کلمات ہیں جن میں سے ہم نے بتانا ہے کہ کون سا کلمہ کہاں پر جو ہے وہ آئے گا. سب سے پہلے ہے صائمات. تو یہ صائمات جو ہیں ان خانوں میں سے کس کے سامنے آئے گا؟ حماد رفیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے افشین صاحبہ آپ بتائیں البادی یہ کیا ہے؟ البادی یہ اس میں منقوص ہے. ٹھیک ہے. آگے آمنہ محمد آپ بتائیں زیدن یہ کون سا ہے؟ اسم مفرد منصرف. ٹھیک ہے. اسما مرتضی آپ بتائیں موسیٰ. ہاں جی اسما مرتضی. جی آپ کا مائک بند ہے. مائک پہلے کھولیں پھر بتائیں. جی آگے حمنہ شہزادی آپ بتائیں موسیٰ. موسیٰ سر اسم مقصور ہے. ٹھیک ہے. جی نعمان خالد صاحب آپ بتائیں عمر یہ کیا ہے؟ یہ سر اسم مفرد منصرف. عمر عمر یہ سر غیر منصرف. یہ غیر منصرف ہے. اسم مفرد منصرف نہیں ہے. چلیں جی آگے نورین صاحبہ آپ بتائیں اقلام. جی استاذ اقلام جمع مکسر منصرف. چلے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد آگے ہے راشد مخصوصہ. یہ نیچے جملے ہیں من درجہ ذیل جملوں میں سے مورب بالحرکات اور مورب بالحروف اسماء کی نشاندہی کریں. تو جملہ ہے ان الطالب حاضر. اس میں سے مورب بالحرکات اور مورب بالحروف کون کون سے ہیں؟ دونوں ہی مورب بالحرکات ہی ہیں سارے. ہاں مورب بالحرکات ہی ہیں. چلے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد آگے ہے رونق جوید صاحب آپ بتائیں ہذان الطالبان مؤدبان. جی یہ مورب بالحرکات ہیں مورب بالحروف ہیں. مورب بالحروف ہے الف کے ساتھ. چلیں صحیح ہے. جی سلیمان باسط آپ آئی گئے ہیں تو آپ بتائیں انہو لذو علم. اس میں مورب بالحرف کون سا ہے اور مورب بالحرکت کون سا ہے؟ انہو لذو علم. سر لذو. جی لذو کیا ہے؟ یہ مورب بالحرف ہے یا حرکت ہے؟ یہ مورب بالحرکہ ہے کیونکہ اس میں واو ہے نا سر. حرف ہے. اور علم مورب بالحرکہ ہے سر. اور لذو کا کیا بتایا آپ نے؟ یہ مورب باللفظ ہے سر. ہاں بالحرف ہے. باللفظ نہیں کہتے بالحرف. بالحرف. ٹھیک ہے سر. ہاں چلے ماشاءاللہ. جی صباحت رفیق آپ بتائیں کہ ان ذل علم لا یجہل. ذل علمی اس کا اعراب کیسے ہے؟ بالحرف ہے بالحرکت ہے؟ استاد محترم بالحرکت ہے. ذل علمی ذا کا اعراب ذا کا اعراب ہاں یہ پھر مورب بالحرف ہے.
یہ مورب بالحرف ہے اور العلمی وہ مورب بالحرف حرکت ہے. حرکت ہے. زا جو ہے بالحرف ہے اور العلمی بالحرکت ہے. اسی طرح آپ ہی بتا دیں اخو الجہلی، اس میں اخو کا اعراب کیسے؟ اخو کا اس میں بھی ویسے ہی ہے جیسے ذل علم میں ہے نا کہ جہلی کا جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہے اور اخو کا جو ہے وہ حرف کے ساتھ ہے. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آگے ہے ہاذا ابو کا، ہاذا ابو کا. ہاں جی حالہ آپ بتا دیں کہ ہاذا ابو کا میں ابو کا اعراب کیسے ہے؟ سر میں ابھی آئی ہوں، تھوڑا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، آپ کیا بتا رہے تھے؟ اس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کون سا اسم ہے جس کا اعراب بالحرف ہے اور کون سے اسم کا اعراب بالحرکت ہے. ابو کا یہ اسماء ستہ میں سے ہے، تو اسماء ستہ کا اعراب کیسے آتا ہے؟ بالحرف آتا ہے بالحرکت آتا ہے؟ سر یہ بالحرف ہے. ہاں بالحرف ہے ابو. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی بس اتنا ہی ہم سنیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. جی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسماء جن کا اعراب بالحرکات آتا ہے وہ 4 ہیں. اس میں سے ایک اسم مفرد منصرف تھا، ایک جمع مکسر منصرف تھا، ایک جمع مؤنث سالم تھا اور ایک غیر منصرف تھا. تو غیر منصرف کا ہم نے جو اعراب پڑھا وہ یہ تھا کہ رفعی حالت میں ضمہ آتا ہے، نصبی اور جری حالت دونوں میں فتح آتا ہے. یعنی غیر منصرف پہ نہ تنوین آتی ہے نہ اس پہ کسر آتا ہے. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ غیر منصرف کی تعریف اور اس کی وضاحت اور تفصیلات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے. تو آج کے ہمارے اس لیسن میں غیر منصرف کی تعریف ہی اور اس کی وضاحت اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی. ایک قسم ہوتا ہے منصرف اور ایک ہوتا ہے غیر منصرف. منصرف اصل میں اسم فاعل کا صیغہ ہے انصرف ینصرف انصرافا فهو منصرف. منصرف تو یہ منصرف اسم فاعل کا صیغہ ہے. صرف یصرف انصرف ینصرف کا معنی ہوتا ہے پھرنا. تو منصرف کا معنی ہے وہ اسم جو پھرنے والا ہے، یعنی جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. اس پر زبر بھی آ جاتی ہے، زیر بھی آ جاتی ہے، پیش بھی آ جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تنوین بھی آ جاتی ہے. یعنی تمام اعراب اس پر آتے ہیں اور کسی بھی اعراب کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں منصرف. جیسے ہم نے اسم مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف کا اعراب پڑھا کہ جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، یعنی رفعی حالت میں ضمہ، نصبی حالت میں فتحہ اور جری حالت میں کسرہ. تو سارے اعراب اس پہ آتے ہیں اور تنوین بھی آتی ہے. تو یہ ہوتا ہے منصرف، پھرنے والا. دوسرا ہے غیر منصرف. تو غیر کا مطلب ہے نہ پھرنے والا، منصرف غیر منصرف نہ پھرنے والا. یعنی اس پہ اگرچہ اس پہ 2 اعراب تو آتے ہیں لیکن سارے اعراب نہیں آتے. اس پہ کسرہ نہیں آتا ہے، اسی طرح اس پہ جو ہے وہ تنوین بھی نہیں آتی ہے. تو اس اعتبار سے اس کا نام جو ہے وہ غیر منصرف رکھ دیا گیا کہ اس پہ سارے اعراب نہیں آتے. اب انہوں نے جو اس کو نام دیا ہے وہ ہے تنوین آنے کے اعتبار سے. یعنی جو منصرف ہوتا ہے اس پہ تنوین آ جاتی ہے اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. تو تنوین آنے کے اعتبار سے اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں. یعنی اسم معرب جو ہے اس کی تنوین کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے منصرف جس پر تنوین آتی ہے اور کسرہ بھی آتا ہے، اور دوسرا ہے غیر منصرف جس پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا. اب آگے اس کی تعریف ہے کہ منصرف کس کو کہتے ہیں اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں. منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف، منع صرف کا منع کا مطلب ہے روکنا اور صرف کا مطلب ہے پھیرنے سے، یعنی پھیرنے سے روکنے والے اسباب. یعنی وہ اسباب جو اس پہ تنوین آنے سے روکتے ہیں
یا اس پہ کسرہ آنے سے روکتے ہیں، یعنی کسرہ اور تنوین کو روکنے والے اسباب. تو ان اسباب میں سے دو سبب، یعنی ان اسباب میں سے اس میں دو سبب نہ ہوں یا پھر دو کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے، تو اس کو کہیں گے منصرف. یعنی منصرف وہ اسم ہوگا جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہے وہ اس میں نہ ہو. تو یہ جو دو کے قائم مقام ایک سبب ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے جمع منتہی الجموع، جس طرح کہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہے غیر منصرف. غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا دو کے قائم مقام ایک سبب ہو. یعنی ہر وہ اسم جس میں یہ جو نیچے اسباب آ رہے ہیں 9 اسباب ہیں، جس میں ان میں سے دو سبب اکٹھے ہو جائیں. ایک سبب تو عموماً ہر اسم میں پایا ہی جاتا ہے، لیکن غیر منصرف اس وقت بنے گا جب اس میں دو سبب اکٹھے ہو جائیں، یا ایک ایسا سبب آ جائے جو دو کے قائم مقام ہے، یعنی وہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہو. تو جمع منتہی الجموع جو ہے وہ ہم پیچھے ہلکا سا ہم نے پڑھی بھی تھی، لیکن یہاں پر اس کی وضاحت آگے آئے گی بھی. جہاں ہم نے جمع قلت کے اور جمع کثرت کے اوزان پڑھے ہیں تو وہاں اس کے آخر میں ایک جمع منتہی الجموع بھی تھی اور اس کے خاص اوزان ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ جو جمع الجمع ہو، یعنی بڑی جمع، بہرحال اس کا نام جمع منتہی الجموع رکھا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے چند مخصوص اوزان ہیں، ان اوزان پر جو بھی اسم آ جائے گا وہ جمع منتہی الجموع کہلائے گا. تو گویا کہ ہمارے سامنے تنوین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں سامنے آ گئیں، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف. غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف جو 9 ہیں، ان 9 میں سے اس میں دو سبب پائے جائیں یا ایک ہی سبب ایسا پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہے. تو وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ہی دو کے قائم مقام ہے، تو گویا کہ دو ہی سبب ہو گئے. تو اگر دو سبب پائے جاتے ہیں تو وہ غیر منصرف بن جائے گا، اور اگر دو سبب نہیں پائے جاتے یا دو کے قائم مقام ایک والا سبب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا تو پھر وہ منصرف ہوگا. اب یہ ہے کہ اسباب منع صرف ہیں کون کون سے، وہ کون کون سے اسباب ہیں جو منع صرف سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اس کو منون ہونے سے یا مقصور ہونے سے روکتے ہیں، اس پر تنوین نہیں آنے دیتے یا اس پہ کسرہ نہیں آنے دیتے. تو وہ 9 ہیں. کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے مندرجہ ذیل 9 اسباب ہیں. کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے مندرجہ ذیل 9 اسباب ہیں. ابھی فی الحال آپ ان کے صرف نام پڑھیں اور اس کے بعد پھر ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریف آئے گی. نام آپ نے یاد کرنے ہیں ترتیب سے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل. یہ ٹوٹل 9 اسباب جو ہیں منع صرف سے تعلق رکھتے ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدہ تان. الف نون زائدہ تان یا وزن فعل. اب کوئی اسم جو ہے وہ اسی وقت ہی غیر منصرف بنے گا جب اس میں ان 9 میں سے کوئی 2 اکٹھے ہو جائیں. اگر کسی اسم کے اندر کوئی ایک موجود ہے تو اس سے وہ غیر منصرف نہیں بنے گا. جیسے ہم نے پیچھے مثال کے اندر پڑھا: جاء حامد رأیت حامدا مررت بحامد. تو اب یہ جو حامد ہے اس میں ایک سبب تو ہے معرفہ، کیونکہ معرفہ کہتے ہیں کسی متعین شخص، چیز یا جگہ کا نام. تو یہ زید ایک متعین شخص تو ہے، معرفہ تو اس میں ہے، لیکن باقی جو اسباب ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس میں موجود نہیں ہے. تو ایک سبب کے پائے جانے سے کوئی بھی اسم جو ہے وہ غیر منصرف نہیں بنے گا. تو سب سے پہلا عدل ہے، پھر وصف ہے، پھر تانیث ہے، پھر معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، الف نون زائدہ تان ہے اور وزن فعل ہے. انہیں اسباب منع صرف کہتے ہیں. یعنی یہ جو 9 اوپر گزرے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ اسباب منع صرف ہیں. کوئی اسم تب ہی غیر منصرف بنتا ہے جب اس میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں.
یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، یعنی ایک ہی سبب جو ہے وہ دو کے قائم مقام کا حکم رکھتا ہو۔ ان اسباب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ تو اب ان میں سے سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ہے عدل۔ عدل، تو عدل کا معنی ہوتا ہے پھیرنا یا پھر جانا یا بدل جانا۔ تو عدل کہتے ہیں کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر، یعنی علم الصرف کے جو قواعد ہیں ان قواعد کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ واحد سے جب جمع بنے یا جمع سے کوئی جمع منتہی الجموع بنے تو وہ کسی قاعدے کے تحت ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے قاعدے پڑھے کہ ماضی سے ماضی مجہول بناتے ہیں، یا پھر اس طرح ماضی معروف سے ہم فعل مضارع بناتے ہیں، فعل مضارع سے پھر آگے امر بنتا ہے۔ تو جب کسی قاعدے کے تحت یہ کام ہوا ہو تو اس کو عدل نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو قاعدے کے تحت ہوا ہے۔ اور جب بغیر کسی قاعدے کے ہی ایک سیغہ جو ہے، ایک لفظ جو ہے یا ایک اسم جو ہے وہ اپنے سیغے سے نکل کر کسی دوسرے سیغے میں چلا جاتا ہے تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور یہ عربوں کے ہاں چونکہ ان کی اپنی زبان تھی تو وہ بغیر قواعد کے بعض ایسے کلمات یا ایسے الفاظ اسماء استعمال کرتے تھے جن کو وہ غیر منصرف کہتے تھے یا غیر منصرف ان کو شمار کرتے تھے بغیر کسی قاعدے کے۔ جیسے عامر سے عمر، اب عامر جو ہے یہ ایک اسم ہے، تو عامر سے لفظ نکلا ہے عمر، تو عمر جو ہے یہ عامر سے نکلا ہوا ہے، یعنی عامر کے سیغے سے یہ عمر بن گیا ہے۔ اور اسی طرح ثلاثتن ثلاثتن کا معنی ہے تین، اور ثلاثتن کا معنی ہے پھر تین، یعنی ثلاثتن تین۔ تو ان تین ان دونوں لفظوں کو جمع کر کے اس سے ایک لفظ بنایا گیا ہے ثلاثو، تو اس کا معنی ہی ہوتا ہے تین۔ جیسے ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ عورتوں میں سے عورتوں کے ساتھ شادی کریں دو سے، تین سے، اور یا چار سے، مثنیٰ وثلاث ورباع۔ اب یہ جو مثنیٰ ہے یہ ایک لفظ ہے، لیکن اس کا معنی ہم ڈبل کرتے ہیں کہ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اسنانی تھا۔ اور اسی طرح ثلاث جو ہے یہ لفظ ایک ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم دو بار کرتے ہیں کہ تین سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں ثلاثتن و ثلاثتن تھا۔ تو ثلاثتن سے یہ ثلاث بن گیا۔ اسی طرح اثنانی سے مثنا بن گیا، اور اربعتن سے اربعتن، دونوں سے اربعتن سے ورباع بن گیا، مثنا و ثلاث و رباع۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عامر سے جو عمر بنا ہے، اور اسی طرح ثلاثتن سے جو ثلاث بنا ہے، یہ کسی صرف قاعدے کے بغیر بنا ہے، یعنی اس میں کوئی قاعدہ نہیں لگا، یہ عربوں نے اپنے آپ ہی اس کو ایسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے عمر جو ہے اب وہ بتاتے ہیں کہ ان میں کون کون سے سبب پائے جاتے ہیں۔ اس لیے عمر جو ہے اس میں پہلا سبب تو عدل ہے، یعنی عمر لفظ جو ہے اس میں ایک سبب عدل ہے، کیونکہ یہ عامر سے بغیر صرفی قاعدے کے عمر بنا ہے۔ اور دوسرا اس میں سبب معرفہ بھی ہے، کیونکہ عمر جو ہے یہ متعین شخص کا نام ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کوئی بھی عمر ہو سکتا ہے، تو یہ اس شخص کا متعین نام ہے، لہذا ایک تو یہ معرفہ تھا، دوسرا اس میں عدل آ گیا، تو یہ جو ہے غیر منصرف بن گیا۔ اسی طرح لفظ ہے احمر، سرخ رنگ والا۔ اب اس میں ایک سبب جو ہے وہ ہے وصف، یعنی اس میں اس کے رنگ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو احمر، سرخ رنگ والا، تو ایک سبب اس میں ہے وصف جو اوپر 2 نمبر پر موجود ہے، اور دوسرا سبب اس میں وزن فعل بھی ہے، کیونکہ احمر جو ہے یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، لیکن ہے فعل کے وزن پر،
فعل مضارع کے جو اوزان ہیں افعل و افعلان افعلون، بلکہ فعل مضارع کی جو گردان ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، یفعل یفعلان یفعلون، اور پھر آگے جا کر ہم متکلم کا صیغہ پڑھتے ہیں افعل نفعل. تو احمر جو ہے اگرچہ اسم ہے لیکن یہ فعل کے وزن پر ہے، یعنی وزن فعل کا جو سبب ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. تو دو سبب پورے ہو جانے کے بعد یہ بھی غیر منصرف بن گیا. یا پھر اسی طرح ایک لفظ ہے سکران. اب سکران کا معنی ہے مدہوش، بے ہوش شخص. تو اس میں پہلا سبب تو وصف ہے، کیونکہ یہ کسی کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے یہ لفظ کہ وہ بے ہوش ہے، مدہوش ہے. اور دوسرا اس میں الف نون زائدہ تان بھی آ گئے ہیں. اب یہاں پہ سکران میں جو الف نون زائدہ تان یہ تثنیہ کا نہیں ہے، تو اگر سکرن ہو تو سکرن بھی پورا معنی دیتا ہے، لیکن سکران جب اس کی صفت بنائی گئی تو اس وقت پھر یہ الف نون زائد ہوں گے، زائد قرار پائیں گے. تو اس میں گویا کہ پہلا سبب وصف اور دوسرا جو ہے وہ الف نون ہو گیا. تو جب دو سبب اس میں آ گئے تو یہ بھی غیر منصرف قرار پایا. تو ہمارے پاس اس وقت ابھی ہم نے اسباب منع صرف میں سے صرف ایک سبب جو ہے جس کو ہم عدل کہتے ہیں اس کی وضاحت کی ہے. تو عدل کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کوئی اسم اپنے سیغے سے بغیر کسی قاعدے کے دوسرے سیغے میں چلا جائے. تو جب اس کا کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں تو پھر ہم قاعدہ بیان بھی نہیں کر سکتے. لہذا جب قاعدہ نہیں بیان کریں گے تو پھر یہ عربوں کی زبان پر معتمد ہوگا، اس کا اعتماد ہوگا کہ عرب جو ہیں وہ کون سے لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں یا کس لفظ کو انہوں نے اصل سیغے سے کسی دوسرے سیغے کے اندر منتقل کر دیا ہے. اردو زبان کے اندر، ہم پنجابی زبان کے اندر بہت سارے لفظ ایسے استعمال کر جاتے ہیں جن کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا ہے. تو چونکہ اہل عرب جو ہیں وہ اہل زبان ہیں تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی لفظ جیسے مرضی استعمال کر دیں، اس کو سیدھا استعمال کریں، الٹا استعمال کریں، اس کو ایک سیغے سے دوسرے سیغے میں لے جائیں، بغیر قاعدے کے مطابق استعمال کریں یا بغیر قاعدے کے استعمال کریں. تو گویا کہ یہ پھر سماع کے اوپر موقوف ہوگا. تو ہمارے سامنے جو اس وقت الفاظ آئے ہیں وہ 4 آئے ہیں. ان میں سے ایک عمر کا لفظ آیا ہے. تو یہ عمر جو ہے یہ اصل میں عامر تھا، تو عامر سے یہ عمر لفظ بن گیا. اور یہ جو عمر بنا ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بغیر قاعدے کے بنا ہے. دوسرا ہمارے سامنے یہ لفظ جو آئے مثنا و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4. اب لفظ تو ایک ہی دفعہ ہے تو اس کے معنی 2 2 کیوں دفعہ کیوں کرتے ہیں، 2 2 3 3 4 4. تو وہ اصل میں جو مثنا ہے وہ اصل میں اسنانی تھا، اور جو ثلاث ہے وہ ثلاثۃ و ثلاثۃ تھا، اور جو رباع ہے وہ اربعۃ و اربعۃ تھا. تو لیکن یہ جو ثلاثۃ سے ثلاث بنا ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بغیر قاعدے کے اور بغیر قانون کے یہ بنا ہے. اور اسی طرح پھر ہمارے پاس جو لفظ آیا وہ ہے احمر، سرخ رنگ والا. تو یہ جو احمر ہے یہ ایک تو سرخ رنگ اس میں صفت ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ وزن فعل ہے. پیچھے جو ہم نے اعراب میں لفظ پڑھا تھا وہ تھا احمد. تو احمد جو ہے یہ ایک تو نام ہے یعنی معرفہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر بھی وزن فعل ہے. تو جب کسی بھی اسم کے اندر 2 اسباب منع صرف اکٹھے ہو جائیں یا 2 کے مقام ایک جو ہے وہ آ جائے تو وہ پھر تنوین اور کسرہ کو قبول نہیں کرتا اور اس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. جی اس کے بعد جو دوسرا سبب ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے وصف ہوتا ہے صفت. تو صفت جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. جب آپ کسی بندے کی صفت بیان کرتے ہیں، اگر اچھائی بیان کریں گے تو بھی صفت ہوگی، برائی بیان کریں گے تو بھی صفت ہوگی. تو اچھائی بیان کریں گے تو اچھی صفت ہوگی، برائی بیان کریں گے تو بری صفت ہوگی. آپ کسی کے بارے میں کہیں جی یہ بندہ چور ہے، تو اب وہ ہے تو اس کی صفت لیکن بری صفت ہے. یا آپ کسی بندے کے بارے میں کہیں کہ یہ بندہ جو ہے عالم ہے، یہ بندہ تاجر ہے، یہ بندہ جو ہے سچا ہے، تو یہ بھی اس کا وصف ہے. تو وہ لفظ جو کسی چیز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی بیان کرے، جس طرح کہ میں نے مثالوں میں اس کی پہلے وضاحت کر دی ہے. تو عموماً جو ہے ایک سبب تو پایا ہی جاتا ہے، لیکن جب
دوسرا سبب بھی ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ دو سبب مل کر اس کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں. جی اس کے بعد پھر آگے ہے تیسرا سبب جو ہے وہ ہے تانیث، یعنی کسی اسم کا مؤنث ہونا، یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک ہے. اگر تو صرف تانیث ہی پائی جائے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب نہ ملے تو وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. لیکن اگر تانیث کے ساتھ دوسرا سبب بھی مل جائے تو پھر وہ غیر منصرف بن جائے گا. اب دیکھیں تانیث میں انہوں نے جو مثال دی ہے وہ ہے عائشہ. اب جو عائشہ ہے، عائشہ، اس میں تانیث کی تا موجود ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ معرفہ بھی ہے. عائشہ ایک مخصوص عورت کا نام ہے، تو گویا کہ اس کے اندر بھی دو سبب آ گئے، تانیث بھی آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ بھی آ گیا. تو جب دو سبب آ گئے تو یہ غیر منصرف ہوگا. اب اس کو ہم عائشہ تن نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ عائشہ تو، اور پھر اس میں جر بھی نہیں آئے گی، کسرہ بھی نہیں آئے گا. جیسے آپ کہیں کہ مررت بے عائشہ، تو نصبی اور جری حالت دونوں میں فتح آتا ہے، غیر منصرف. تو حرف جر آنے کے باوجود اس کے اوپر زبر آئے گی. مررت بے عائشہ، بے عائشتی نہیں آئے گا یا بے عائشتن نہیں آئے گا. اسی طرح مکہ تو، اب مکہ جو ہے اس میں تائے تانیث کی وجہ سے یہ تانیث ہے، مؤنث ہے، ایک سبب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مکہ ہے یہ علم بھی ہے، یعنی معرفہ کی جو قسم علم ہے. معرفہ کی ساری اقسام جو ہیں وہ اسباب منع صرف میں نہیں آتی ہیں، صرف اس کی جو علم سب سے پہلی قسم ہے. ہم نے پیچھے معرفہ اور نقرہ پڑھا تھا، اس میں معرفہ کی ہم نے 7 قسمیں پڑھی تھی اور ان میں سے سب سے پہلی قسم جو تھی وہ علم تھا. علم کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مخصوص شخص، مخصوص جگہ یا مخصوص چیز کا نام. تو یہ نام بھی ہے. تو گویا کہ اس کے اندر بھی دو سبب جمع ہو گئے. ان میں سے ایک منع صرف کا پہلا سبب جو ہے وہ تانیث ہے اور دوسرا جو ہے وہ معرفہ ہے، یعنی علمیت ہونا. علمیت ہے یعنی علم ہے. اور چوتھا سبب جو ہے وہ معرفہ ہے. جیسے زینب، اب یہ زینب جو ہے یہ کسی عورت کا نام ہے، مخصوص عورت کا نام ہے، لیکن اس میں دوسرا سبب تانیث بھی پایا جاتا ہے. زینب کے اندر دوسرا سبب جو ہے وہ تانیث بھی پایا جاتا ہے. تو جب ہم نے مذکر مؤنث کی بحث پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ علامت جو ہے وہ لفظی ہو یا تقدیری ہو. تو زینب جو ہے اس کے اندر علامت تقدیری موجود ہے، یعنی زینب کا لفظ جو ہے یہ چونکہ مؤنث کے لیے ہے اور اہل عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر دوسری علامت جو پائی جاتی ہے وہ تانیث ہے. تو زینب کے اندر تانیث اور معرفہ دو سبب جمع ہو گئے، لہذا یہ بھی منصرف نہیں ہوگی بلکہ غیر منصرف ہوگا. جیسے جاءت زینب، رأیت زینبا، مررت بزینبا. جی تو گویا کہ ہمارے پاس آج جو ہے وہ اسباب منع صرف میں سے 4 سبب آ گئے. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. میں ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں شروع سے کہ تنوین آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں. ایک اسم وہ ہے جس کو منصرف کہتے ہیں یعنی پھرنے والا اور اس پہ تنوین بھی آتی ہے، اور ایک اسم وہ ہے جس کو غیر منصرف کہتے ہیں یعنی نہ پھرنے والا اور اس پہ تنوین نہیں آتی. منصرف تنوین کو قبول کرنے والا اور غیر منصرف تنوین کو قبول نہ کرنے والا. اب منصرف کون ہوتا ہے؟ منصرف ہر وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے اسباب میں سے 2 سبب نہ ہوں یا 2 کے کئے مقام 1 سبب نہ ہو. اور غیر منصرف وہ ہے جس میں کوئی 2 سبب پائے جائیں یا یہ 3 بھی کہیں کسی وقت موقع پہ ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 2 سبب پائے جائیں یا 2 کے کئے مقام 1 سبب وہ پایا جائے. اور پھر اسباب منع صرف ٹوٹل 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل. اب ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ عدل ہے. عدل کا معنی ہوتا ہے پھرنا، اور اصطلاح کے اندر کہیں گے کہ وہ اسم
جو بغیر کسی قاعدے کے اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جائے، اس کو عدل کہتے ہیں. جیسے عمر جو ہے یہ عامر سے بنا ہوا ہے، اور اسی طرح سلاسو جو ہے وہ سلاستن سلاستن سے بنا ہوا ہے. اگرچہ ان دونوں کے اندر دیگر بھی سبب پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ غیر منصرف قرار پاتا ہے. عدل تو ایک سبب ہے نا، تو ان کو غیر منصرف بننے کے لیے دوسرے سبب کی ضرورت ہے. تو عمر کے اندر دوسرا سبب جو ہے وہ معرفہ ہے، اور ثلاثو جو ہے اس کے اندر دوسرا سبب جو ہے وہ وصف ہے، اس کی صفت ہے. دوسرا سبب جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے وصف. وصف سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے. جیسے احمرو، اب یہ جو احمر ہے یہ رنگ اور کلر کی وضاحت کر رہا ہے کہ سرخ رنگ والا. اور اسی طرح سکرانو، مدہوش، تو یہ بھی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، ایک آدمی کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ مدہوش ہے. اگرچہ ان دونوں لفظوں کے اندر بھی دوسرا سبب موجود ہے. مثلا احمرو کے اندر دوسرا سبب جو ہے وہ وزن فعل ہے، اور سقرانو کے اندر دوسرا جو سبب ہے وہ الف نون زائدہ تان ہے. لہذا یہ دونوں اسم جو ہے یہ غیر منصرف قرار پائیں گے. اور تیسرا سبب جو ہے وہ تانیث ہے، یعنی کسی بھی اسم کا مؤنث ہونا یہ اسباب منع صرف میں سے ایک ہے، جیسے عائشہ اور مکہ. اور پھر چوتھا سبب یہ ہے کہ کوئی بھی اسم معرفہ ہو. معرفہ یعنی علم ہو، کسی مخصوص فرد کا نام ہو، جیسے زینب، تو اس میں بھی دوسرا سبب جو پایا جاتا ہے وہ تانیث ہے. اور دونوں سبب پورے ہونے کے باعث معرفہ اور تانیث جمع ہو گئے، تو یہ بھی غیر منصرف قرار پایا. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اگر اس میں کوئی اشکال ہے، کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ آپ جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں یاد کرنے سے متعلق ہیں، کچھ سمجھنے سے متعلق ہیں، تو وہ آپ پوچھ لیں. باقی انشاءاللہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے انشاءاللہ.